أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع شهيد وقال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم. معزز خواتین و حضرات، اللہ جل شانہ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. انسانیت کو اللہ جل شانہ نے بہت بڑا شرف بخشا ہے، اور اللہ جل شانہ نے پہلے انسان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا یعنی شیطان نے، تو اس کو جو ہے نا وہ راندہ درگاہ کر دیا اور اس سے پوچھا اب ٹھیک ہے، اور اس سے پوچھا کہ مطلب کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا اس کو جس کو میں نے خاص مطلب جو ہے طریقے سے بنایا ہے. تو اس نے جواب دیا کہ میں اس سے افضل ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کرتا. اللہ جل شانہ نے اس کو اپنے دربار سے ذلیل کر کے نکالا، اور اس نے پھر اللہ پاک سے درخواست کی کہ اے اللہ مجھے مہلت عطا فرما. اللہ پاک نے ایک معلوم مدت کے لیے اس کو مہلت عطا فرما دی. اس کے بعد شیطان کل کے آ گیا. اس نے کہا کہ اللہ جن کی وجہ سے میری حال ہو گیا ہے تو ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان کو تجھ تک نہیں پہنچنے دوں گا. تو ان میں بہت کم کو شکر گزار پائے گا. اصل بات یہ کہ اس میں ذرا تھوڑا سا غور کر لے. ایک خاص خبر ہے، وہ خبر یہ کہ شیطان نے زیادہ تر جو ڈاکہ ڈالا ہے شکر پر ڈالا ہے، اور اس نے شکر مطلب یہ نہیں ہونے دیتا. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ واقعی عجیب بات ہے کہ صبر جو ہے وہ تکلیف سے آتی ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، اس پر انسان صبر کرتا ہے، اور جو شکر ہے وہ نعمت پر ہوتی ہے. اس کے باوجود شکر کرنے والے بہت کم ملتے ہیں اور صبر کرنے والے پھر بھی مل جاتے ہیں. یہ بہت مطلب اہم بات ہے نوٹ کرنے کا کہ شیطانیت کا یہ مطلب جو ہے نا وہ نتیجہ ہے کہ شکر کرنے والے بہت کم ملتے ہیں اور صبر کرنے والے پھر بھی مل جاتے ہیں. تو شکر کرنا جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے، اور خواتین میں اس کی کمی کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں نے دوزخ میں زیادہ تر خواتین کو دیکھا. تو اس پر صحابیات نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا وہ زیادہ لعنت ملامت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے. یہ جو مطلب دو چیزیں ان کے اندر مطلب زیادہ ہے. تو واقعتاً چونکہ خواتین میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے تو یہ تھوڑی سی بات سے خوش بھی ہوتی ہے اور تھوڑی سی بات سے ناراض بھی ہوتی ہے. اس وجہ سے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے، بے شک ان کے ساتھ کتنے احسانات کیے گئے ہوں، لیکن وہ تھوڑی سی بات اگر ہو جائے تو پھر وہ فوراً بولتی ہے کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا. اس سے جو ہے نا مطلب ظاہر ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اگر اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک پیغام پہنچایا، تو اب اس کے ذریعے سے ہمیں اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے انسان کا برا انجام ہو سکتا ہے. اس وجہ سے کوشش کرنا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سمجھا دے. اب میں نے آخری بات کیا کی؟ سمجھا دے. تو سمجھانا کس ذریعے سے ہوتا ہے؟ یہ عقل کے ذریعے سے ہوتا ہے. یعنی انسان ذرا اپنی عقل کو بہتر کر دے، اور جب اپنے عقل کو بہتر کر دے گا تو اس صورت میں پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے نتیجہ اچھا رہے گا. اب عقل کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ عقل کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. عقل جتنی ہے اتنی ہوتی ہے. البتہ عقل کو جو فیڈنگ ہے وہ ہماری چینج ہو سکتی ہے. عقل کو فیڈنگ کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیں ایک کمپیوٹر ہے، تو کمپیوٹر کو آپ جو بھی ان پٹ دیتے ہیں تو اس سے وہی آؤٹ پٹ آپ لیتی ہیں.
یعنی کمپیوٹر کو اگر آپ کسی طرح بھی کوئی چیز دے تو اس سے نتیجہ اسی کے مطابق نکلے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم عقل کو یعنی دنیا کے اوپر لگا دے, دنیا کمانے پر, تو یہ ہماری دنیا کو بہتر کرنے پہ لگ جائے گا اور ہمیں دنیا کے مطابق اچھے اچھے نتیجے دے گا. لیکن اگر ہم اس کو آخرت پر لگا دیں اور آخرت کے بارے میں یہ سوچنے لگے تو پھر ہمیں یہ گائیڈ کرے گا کہ آخرت میں ہمیں کیسے مطلب جو ہے چیزیں مل سکتی ہے. اسی کی خبر اللہ پاک نے ہمیں سورہ بقرہ کا بالکل ابتدا میں دی ہے. اللہ پاک فرماتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون. یہ اصل میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. لیکن متقین کون لوگ ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں, یؤمنون بالغیب, ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور اس مطلب یہ ہے کہ عمل کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہی پر یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں وہی پر, چاہے وہ پہلے والی وہی ہو چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وہی آئی ہو. اور آخر میں جو بات فرمائی بہت اہم ہے وہ یہ کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ یقین کا معاملہ عقل کے ساتھ ہے, یقین کا معاملہ عقل کے ساتھ ہے. لہذا جتنا یقین زیادہ ہوگا آخرت پر اتنا عقل صحیح استعمال ہوگا. مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کچھ آخرت کے بارے میں یعنی ایسا نظام بنانے پڑے کہ ہم آخرت کے بارے میں زیادہ سوچیں. اس لیے کہتے ہیں کہ جو موت کو زیادہ یاد رکھے تو ان کو آخرت پر یقین نصیب ہو جاتے ہیں, جو موت کو زیادہ رکھتے ہیں. یہ جو موت کے بارے میں یعنی مطلب ایسی باتیں ہوتی ہے جیسے جنازہ کے ساتھ مر جاتے ہیں, ان کو اس کا احساس ہو جاتا ہے. اس طریقے سے مطلب یہ کہ جو میت کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں اس کو سننے سے انسان کو موت کے بارے میں پتہ چلتا ہے. احادیث شریفہ میں جو موت کے بارے میں باتیں ہیں ان کو انسان پڑھ لے تو پتہ چل جاتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہماری جو دنیا ہے یہ بہت عارضی ہے, بہت عارضی دنیا ہے. لیکن اس عارضی دنیا کی چمک ایسی ہے کہ اس میں انسان گم ہو جاتا ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ, ہرگز نہیں بلکہ تم جو فوری چیز ہے اس کو تو پسند کرتے ہو اور جو بعد میں آنے والی چیز ہے اس کو جنت چھوڑتے ہو. یہ ہماری کمزوری ہے, یہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی کمزوری کا آئینہ دکھایا ہے. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, بلکہ تم جو آخرت جو دنیا کی زندگی ہے اس کو ترجیح دیتے ہو, حالانکہ آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. یعنی آخرت جو ہے یہ واقعتاً اچھی بھی ہے. اچھی اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر دیکھیں ہم اگر اپنا مکان بناتے ہیں تو کتنا عرصے میں بناتے ہیں؟ تقریباً 6 مہینے, سال یا اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے. اور کتنا عرصہ ہم اس کو کام میں لائیں گے؟ زیادہ اگر ہماری زندگی 60 سال بھی ہو تو جب مکان بناتے ہیں اس سے 20 سال تو کم از کم گزر چکے ہوتے ہیں. اچھا ایسی صورت میں جب مکان بنائے تو ہم 30-35 سال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو 30-35 سال کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کو جو ہے مطلب ہے کہ 1 سال 1.5 سال اس کے اوپر لگتا ہے. تو اس کا ریشو کتنا کیا ہوا؟ یعنی 1:30 ہو گیا. یعنی استعمال کرنے کا اور بنانے کا اتنا ہو گیا. اس میں تو ہم اتنے منہمک ہیں. لیکن چاشت کی نماز جب ہم پڑھ لیتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مکان بنا لیتے ہیں. اور وہ مکان 100 سال کے لیے نہیں ہے, 1000 سال کے لیے نہیں ہے, لاکھ سال کے لیے نہیں ہے, کروڑ سال کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ کے لیے. تو اب یہ مطلب یہ کہ اچھا پھر اس مکان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس مکان میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس مکان میں کیا چیزیں ہوں گی؟ ظاہر ہمارے محدود سوچ کے مطابق جو چیزیں ہوں گی وہی ہوں گی. لیکن ان جنت کی چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ انسان نے نہ دیکھا ہوگا, نہ کسی کان نے سنا ہوگا اس کے بارے میں, اور نہ کسی دل میں اس کے بارے میں خیال آیا ہوگا. ایسی چیزیں اس میں ہوگی. ایک خاتون تھی, وہ فوت ہو گئی. ہمارے ایک عالم ساتھی ہے, ان کی بیوی تھی, بڑی نیک خاتون تھی. تو وہ جب فوت ہو گئی تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہتے کاش مجھے پہلے ہوتا تو میں جلدی آ جاتی, کاش مجھے پہلے پتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں تو میں جلدی آ جاتی. یہ گویا کہ ان کو یہ بات بتا دی گئی کہ مطلب جو ہے نا وہ اللہ پاک انہیں اتنا عطا فرما دیتے ہیں. تو واقعتاً اللہ جل شانہ بہت عطا فرمانے والے ہیں. لیکن ذرا تھوڑا سا ہم لوگ اس طرف غور کرنا شروع کر لیں. اور غور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کم از کم تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ میں جو کام کر رہا ہوں
یہ میرے آخرت کے لیے مفید ہے یا دنیا کے لیے مفید ہے. اگر دنیا کے لیے جائز طور پر مفید ہے کوئی حرج نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر ضرورت ہو تو پوری کر سکتے ہو. لیکن اگر دنیا کے لیے تو مفید ہے, آخرت کے لیے نقصان دہ ہے, تو پھر یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی کہ اس کو ہم لے لیں. اس کو پھر نہ ہی لینا چاہیے, کیونکہ ایسی صورت میں ہم نے محدود دنیا کے لیے لامحدود زندگی کو قربان کر دیا. یہ بہت نقصان کی بات ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ کو کم از کم تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہوں تو اس وقت ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ آیا یہ ہمارے زندگی کے لیے مفید چیز ہے, آخرت کی زندگی کے لیے, یا مفید نہیں ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ تم آخرت کی زندگی کو زندگی کو ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو, حالانکہ آخرت اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ کو بہت زیادہ کرنا چاہیے. یہ ہارون رشید بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز دکھاتے ہیں, یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ یہ چیزیں پیش آئیں, لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں کسی طریقے سے ان چیزوں کو اس طریقے سے بیچ دیتے ہیں جس کے ذریعے سے کم از کم انفارمیشن عین الیقین کی حد تک ہو جاتا ہے. ویسے مطلب اس میں تو ہوتا ہے, قرآن پاک میں بھی ہے, حدیث شریفہ میں بھی ہے, لیکن وہ عین الیقین والی بات نہیں ہوتی, علم الیقین والی بات ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ عین الیقین والی بات بھی ہو جاتی ہے. یہ 2-3 واقعات اس طرح ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہارون رشید اس نے دیکھا کہ بہلول دانا ایک ولی اللہ گزرے تھے, ان کو دیوانے بھی کہتے تھے کیونکہ ایسی باتیں کرتے جو دیوانوں کی باتیں ہوتی تھی, لیکن اس میں بڑی فکر کی بات ہوتی تھی. تو اس نے دیکھا کہ وہ ریت کے گھر بنا رہا ہے. تو ہارون رشید نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں جنت کے گھر بنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا کہتے بیچوں گا. انہوں نے کہا کتنے کا دے گا؟ تو انہوں نے کہا اتنے کا. کہتے یار یہ تو مٹی کا وہ ریت کا گھر ہے, چھوڑو. ہاں جی, وہ چلا گیا آگے. پیچھے زبیدہ آ رہی تھی جو ان کی ملکہ تھی. عورتوں کی طرح طبیعت نرم ہوتی ہے, جلدی قائل ہو جاتی ہیں. تو اس نے جب دیکھا تو بہلول پھر مطلب اس طرح کرنے لگا. تو انہوں نے کہا بہلول بیچو گے؟ کہتے ہاں بیچوں گا. تو انہوں نے کہا کتنے کا؟ تو انہوں نے کتنے کا؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے قیمت ادا کر لی اور گھر لے لیا, آگے چلی گئی. رات کو ہارون رشید خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ایک جنت میں ایک بہت عالیشان گھر ہے اور یہ اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں. تو ان کو وہ روک دیا گیا کہ نہیں آگے نہیں جانا. کیوں؟ کہتے یہ تو زبیدہ کا ہے. تو انہوں نے کہا زبیدہ کا ہے؟ تو وہ یہ کہاں سے اس کو مل گیا؟ کہتے آج اس نے بہلول سے خریدا ہے. اب جو صبح اٹھے تو بہت پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے. جلدی دوڑا, بہلول سے کہا کہ وہ گھر مجھے بھی دو. کہتے بس وہ ختم ہو گیا, اب جو ہے نا وہ تو نہیں, ختم ہو گیا. اسی طرح واقعہ ہوا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, سعید بن سیب رحمۃ اللہ. ان کا یہ حال تھا کہ وہ راستے پہ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے بہت زیادہ منہمک ہے, مطلب جو ہے نا وہ اپنے گھر بنا رہے تھے, بہت زیادہ منہمک ہے. تو اس نے ان کو دیکھا کہ ان کے ماتھے پہ نیکبختی کی نشانی ہے, تو حیران ہو گئے. تو ان کو حیرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے. تو اس نوجوان نے جب اس کو دیکھا کہ یہ بزرگ مجھے بار بار دیکھ رہے, کیا وجہ ہے؟ تو نے کہا حضرت کیا مسئلہ ہے, آپ کو مجھ سے کچھ کام ہے؟ انہوں نے کہا کام تو نہیں ہے, لیکن آپ کے ماتھے کو پڑھ رہا ہوں تو وہ تو نیکبختی بتا رہا ہے, اور آپ کے کام کو دیکھ رہا ہوں یہ بدبختی بتا رہا ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ تم ایک پختہ مکان بنانے میں لگے ہو, اس کا تو مذمت کی گئی ہے, اور تمہارے ماتھے کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ لگ رہا ہے کہ آپ ایک نیکبخت آدمی ہے. تو میں حیران ہو رہا ہوں, اس وجہ سے میں آپ کی طرف بار بار دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا کیا مطلب, کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا اگر آپ یہ گھر نہ بنائے اور اس کے پیسے اللہ پاک کے راستے میں خیرات کر دیں تو آپ کو اللہ پاک ایسا گھر دے گا کہ اس میں اتنے دروازے ہوں گے, اتنی کھڑکیاں ہوں گی, اتنے پردے ہوں گے, اتنے. اپنی طرف سے انہوں نے بہت کچھ بتایا. انہوں نے کہا کیا مجھے لکھ کر دے سکتے ہو؟ تو اس کی خوش قسمتی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر لکھ کے دے دو. اب لکھ کے جب دے دیا تو وہ مطلب نوجوان نے سارے پیسے ان کو باقی دے دیے. نے کہا یہ گھر بھی تمہارے, اب اس کو بیچ کر جو بھی کرنا چاہتے ہو تو کرو, میں جا رہا ہوں. وہ تو چلے گیا, اس نے پیسے کڑے خیرات کر دیے, پھر گھر کا بھی انتظام کر دیا لوگ کو دینے کا. الغرض یہ ہوا کہ وہ شخص چلا گیا اپنے اب جگہ پر اور حضرت دوسری جگہ پہ. کچھ عرصہ کے بعد وہ نماز پڑھا رہے تھے جمعہ کی, ممبر پر بیٹھنے والے تھے کہ وہ دیکھا کہ اوپر سے ایک کاغذ اڑتا ہوا آیا, اس کے سامنے گرا. اس نے اس کاغذ کو اٹھایا تو اس کاغذ کے اوپر لکھا تھا کہ تو نے اس نوجوان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا میں نے اس سے بھی زیادہ اس کو دے دیا.
میں نے اس سے بھی زیادہ اس کو دے دیا. اس نے جب اس کاغذ کو الٹایا تو دیکھا کہ وہی چیز تھی جو انہوں نے لکھ کے دی تھی, یعنی اسی کاغذ کے اوپر الٹی ڈائریکشن میں وہ چیز لکھی ہوئی تھی, ایسی سیاہی سے جو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. اس پر جو ہے نا اس نے کہا کوئی واقعہ ہوا ہے, جیب میں کاغذ رکھ دیا, جمعہ پڑھایا, اس کے بعد اس علاقے میں چلا گیا جہاں پر وہ نوجوان تھا. نوجوان کے گھر کے اوپر وہ نشان تھا جو میت کے بارے میں ہوتا تھا کہ جس گھر میں میت ہو چکا ہوتا ہے, وہ مطلب نشان موجود تھا. انہوں نے کہا جی اس نوجوان سے ملنے کا, تو وہ تو بس چند دن ہوئے کہ فوت ہو گیا ہے. کہ اچھا, تو ان کو غسل کس نے دیا تھا؟ تو وہ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس وہ غسالوں کو لایا گیا, تو انہوں نے ان غسالوں سے کہا کہ کیا اس نے کوئی وصیت کی تھی؟ کہتے کی تھی. کیا وصیت کی تھی؟ وصیت یہ کی تھی کہ جو ہے نا مطلب یہ کاغذ جو ہے نا میرے پاس جو ہے, اس کو آپ نے میرے سینے اور میرے کفن کے درمیان رکھنا ہے. تو آپ لوگوں نے رکھ دیا تھا؟ کہ جی ہم نے رکھ دیا تھا. تو انہوں نے وہ کاغذ دکھایا کہ یہ تو نہیں ہے, وہ سائڈ دکھایا جو کہ اس پہ لکھا ہوا تھا وہ حضرت کی طرف سے. انہوں نے کہا یہی تھا, لیکن آپ کے پاس کیسے آیا؟ تو یہ تو ہم نے دفن کیا ہے, آپ کے پاس کیسے آیا؟ انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑو. تو اس نے دوسری طرف دکھایا, جب دوسری طرف دکھایا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے اس سے بھی زیادہ دے دیا. تو بس وہ ایک نوجوان دوڑا آیا, کہتے حضرت یہ سودا میرے ساتھ نہیں کرتے ہو کہ بیٹا اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے, تو دیکھ کر رہا ہے, اس نے بغیر دیکھے کیا تھا. یؤمنون بالغیب, والی بات. ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں, آپ اس واقعے پر یقین نہ کریں, میں زبردستی نہیں کرتا, لیکن یؤمنون بالغیب پر یقین تو کرنا پڑے گا, یہ تو قرآن ہے. ہاں جی, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. جب یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے امر آ جاتا ہے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. ہاں جی, نہیں اولئک علیہم نہیں وہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون تشابہ. دوبارہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اصل میں بنیادی چیز کیا ہے؟ آخری کیل یقین کی ہے. جب تک انسان کا یقین نہیں آیا آخرت پر, اس وقت تک یہ مقام نہیں مل سکتا. ہاں, ایمان بالغیب کے ساتھ یقین بالآخرت ضروری ہے. جتنا یقین زیادہ ہوگا اس کی وجہ ایمان واحد ہے, ایمان میں تبدیلی نہیں ہوتی, یقین میں تبدیلی ہوتی ہے. یقین تین قسم کا ہے, علم الیقین ہے, عین الیقین ہے, حق الیقین ہے. ہاں جی, تو جس کو حق الیقین ہوتا ہے ان کی بات اور ہوتی ہے, اور جن کو علم الیقین ہوتا ہے ان کی بات اور ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو مثال کے طور پر صبر, شکر, یہ کون نہیں جانتا کہ صبر کیا ہوتا ہے, شکر کیا ہوتا ہے, اور کون نہیں جانتا کہ قرآن پاک میں صبر کے بارے میں کیا ہے, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اس طریقے سے فرمایا گیا, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہے نا وہ لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مطلب یہ صبر کے بارے میں, شکر کے بارے میں, لیکن لوگ صبر اور شکر نہیں کرتے, حالانکہ قرآن پڑھتے اور اس کو مانتے ہیں, سمجھتے ہیں. کیوں؟ یہ صرف علم الیقین کی وجہ سے, صرف علم الیقین ہے. ابھی ان کو حق الیقین نہیں ہوا. تصوف کا جو کام ہے یہ اصل میں علم الیقین سے حق الیقین تک پہنچانے کی بات ہے. جب تک انسان علم الیقین سے حق الیقین تک نہیں پہنچتا تھا تو عمل کی باری نہیں آتی, علم کی باری آ جاتی ہے. علم نصیب ہو جاتا ہے اور کمال جو علم کے فوائد ہیں وہ بھی حاصل ہو جاتے ہیں, لیکن جو ساتھ ساتھ عمل کی بات ہے وہ عمل انسان کو تب ہوتا ہے جب انسان واقعی مطلب جو ہے نا وہ اس پہ. تو یہ کیا بات ہوتی ہے, یہ علم الیقین اور حق الیقین یہ کیسے حاصل ہو سکے؟ تو اس کے لیے جو موانع ہوتے ہیں ان کو دور کرنے ہوتے ہیں. تو موانع کیا چیز ہے؟ سب سے بڑا مانع کیا چیز ہے؟ وہ ہمارا نفس ہے. ہمارے نفس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ اللہ پاک نے نفس کی قسم کھائی ہے, اس سے پہلے 6 قسمیں اور کھائی ہیں, اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں 2 چیزیں رکھی ہیں. ایک اس میں جو ہے نا وہ اس کا جو فجور ہے, اس کے جو فجور ہے, اور دوسرا اس کا تقوی. یہ دونوں چیزیں اسی نفس کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے, اور پھر اللہ پاک نے اختیار بھی دیا ہے, چاہے فجور حاصل کر لو چاہے تقوی اختیار کر لو. دونوں باتوں میں ایک ہی بات ایسا حاصل کی جا سکتی ہے. تو اگر فجور کسی نے لے لی تو تقوی نہیں ہے, اور اگر تقوی کسی نے لے لی تو فجور نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو محنت ہے وہ کس چیز پر ہوگی؟ پانی کا فطرت یہ ہے کہ یہ نیچے ڈلوان کی طرف جاتی ہے. یعنی اگر کوئی پانی کو روکنا چاہے تو روک لے,
لیکن نہیں روکے تو جائے گا ڈلوان کی طرف. بلکہ جب مطلب یہ ایک لیکیج ہو جاتی ٹینکوں میں تو کتنا نقصان ہوتا ہے اور کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو روکنا, کیونکہ اس کی فطرت یہ ہے. اس طرح ہماری نفس کی فطرت فجور کی طرف ہے. نفس کی فطرت کیا ہے؟ اگر کسی نے کھلا چھوڑ دیا, نتیجے کیا ہوگا؟ شر کی طرف جائے گا. اللہ پاک نے نفس امارہ کی صفت یہ بتائی ہے کہ یہ تو برائی کی طرف مائل کرنے والا نفس ہے. لہذا جب تک اس کی تربیت نہیں ہوگی تو یہ نفس امارہ والی حیثیت اس کی نہیں جائے گی. اور اس کو کھلا چھوڑو گے تو پھر وہی جو پانی کے ساتھ ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ بھی ہوگا اور یہ کوئی نہ کوئی جرم میں مبتلا کر دے گا. تو نفس کے اوپر ہمیشہ کنٹرول رکھنا ہوتا ہے. اب نفس کے اوپر کنٹرول 3 طریقے سے رکھا جا سکتا ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان ساری عمر نفس کے ساتھ لڑتا رہے, نفس کے ساتھ سارا عمر لڑتا رہے, نفس کی بات نہ مانے. ٹھیک ہے, کامیاب ہو جائے گا, اجر بھی ملے گا. لیکن اگر مستقل مزاج رہا تب, ورنہ تک کر کہیں ہار کر نہ بیٹھ جائے, اور اکثر لوگ تک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں. اگر انسان کے ساتھ گائیڈنس نہ ہو تو تک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں. مثلا بہت سارے لڑکے یا بعض بچیاں بھی مجھے مطلب میسج کر لیتی ہیں کہ ہماری نظر کی حفاظت نہیں ہے, کہتے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں نیچے دیکھیں لیکن نظر اوپر اٹھ ہی جاتی ہے. تو کیا کریں؟ یہ باقاعدہ مجھے, اور بعض لوگوں نے تو کہا کہ چیز پر عمل ہو ہی نہیں سکتا, یعنی یہاں تک آ جاتے. تو میں ان کو پھر ایک مجاہدہ بتاتا ہوں. وہ مجاہدہ یہ صرف 40 دن کا ہے. ان کو میں بتاتا ہوں کہ اس طرح کر لو, کسی تنہائی میں بیٹھ جاؤ اور وہاں 5 منٹ کے لیے نیچے دیکھنا ہے, اوپر نہیں دیکھنا, کسی طریقے سے بھی اوپر نہیں دیکھنا, چاہے کچھ بھی ہو. 5 منٹ کے لیے, اگلے دن 6 منٹ کے لیے, اگلے دن 7 منٹ کے لیے, اگلے دن 8 منٹ کے لیے, اس طرح 25 منٹ تک پہنچا دو 20 دن میں. اب جب آپ 25 منٹ کی عادت حاصل کر لیں تو آپ باہر آ جائیں, اور بعد لوگوں کے درمیان بیٹھ کر 5 منٹ اوپر نہیں دیکھنا, باتیں کرنی ہیں ان کے ساتھ, سارا کچھ کرنا ہے لیکن اوپر نہیں دیکھنا. پھر 6 منٹ, پھر 7 منٹ, پھر 8 منٹ, اس طرح ہوتے ہوتے 25 منٹ تک اس کو بھی پہنچا دو. تو کتنے دن گزر گئے؟ 40 دن. اور اس 40 دن میں آپ کو کتنی صلاحیت حاصل ہوئی؟ 25 منٹ نیچے دیکھنے کی, مسلسل دیکھنے کی, نیچے دیکھنے کی. یہ بہت بڑا ماشاءاللہ کارنامہ ہے, کیونکہ اب 25 منٹ آپ کے پاس بڑا ٹائم ہے. اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ خطرے کا گارنٹی بچ گئی ہے تو 25 منٹ میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے, آدمی کوئی انتظام کر سکتا ہے, تو انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے. ورنہ پھر تو ایک آدمی کی باتوں میں نظر اوپر چلی جاتی ہے, تو پھر آدمی کہتا ہے کہ اس پر عمل نہیں ہو سکتا. لیکن دیکھو 40 دن کے مجاہدے نے آپ کو الحمدللہ 25 منٹ تک اوپر نہ دیکھنے کا ماشاءاللہ طریقہ سکھا دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہی مجاہدہ اس کا علاج ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یہی مجاہدہ اس کا علاج ہے. اس مجاہدے کے ذریعے سے ہمارا نفس دب کر سیکھتا ہے. ہمارا جو نفس ہے یہ یوں سمجھ لیے کسی نے وہ کہا نا فلان پشتوں میں کہتے ہیں ڈب مسلمان دے, یعنی یہ مار کے ذریعے سے ٹھیک ہوتا ہے, ڈنڈے سے ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ نفس اس طرح ٹھیک ہوتا ہے. یہ نفس ویسے منت سے ٹھیک نہیں ہوتا, بلکہ ذکر سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ذکر سے دل ٹھیک ہوتا ہے, ذکر سے نفس ٹھیک نہیں ہوتا. یہ بہت پکی بات ہے ہمارے بزرگوں کی, جن میں مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تانوی رحمۃ اللہ, جیسے بڑے بڑے اکابر, وہ اس پر متفق ہے کہ نفس جو ہے اس کا علاج ذکر نہیں ہے. نفس کا علاج ذکر نہیں, مراقبہ نہیں ہے. نفس کا علاج کیا ہے؟ مجاہدہ ہے. نفس کا علاج مجاہدہ ہے. کیوں؟ نفس جو ہے نا چیزیں بضد جو ہوتی ہے, نفس جو آپ کو اس طرف لے جاتی ہے تو آپ جس کو واپس اس طرف لے جاتے ہیں تو اس سے اس کی جو ہے نا وہ زور میں کمی آتی ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر آج آپ نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے 100% زور سے آواز لگائی تھی, کل وہ 100% زور سے نہیں لگا سکے گا, 99% زور سے لگائے گا. اگر اس دن بھی نہیں مانی تو پھر اگلے دن 98% سے لگائے گا, پھر 97% سے لگائے گا. ہوتے ہوتے اس کے زور میں کمی آتی جائے گی, حتیٰ کہ بالکل یہ ماننا شروع کر لے گا. اس حالت کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ, اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. اور نفس مطمئنہ جب حاصل ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس, اپنی رب کی طرف لوٹ جائے اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہو, تجھ سے راضی ہے, بس میرے بندوں میں داخل ہو جا, میری جنت میں داخل ہو جا. تو ابدیت کاملہ کا تاج اس کے سر پہ رکھا جاتا ہے, جو کہ نفس مطمئنہ اپنا بنا لیتا ہے. اس کے بعد اس کو اللہ پاک اپنا بندہ کہتا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. اور پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے, من کان للہ کان اللہ لہ, پھر اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. اور اللہ جل شانہ یہاں تک فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ جو نوافل کے ذریعے سے ترقی کرتے ہیں
کرتے 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 اس حد تک کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جس سے وہ بولتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام چیزیں یعنی مطلب جو چلتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ چلتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ اگر ذرا ہمت کر لیں اور اپنے نفس کو قابو کر لیں تو پھر ماشاءاللہ یہ بات ہو سکتی ہے. تو اب یہ جو نفس ہے یہ اصل میں عقل کو نقصان پہنچاتا ہے. عقل کے جس کو کہتے ہیں یہ جو سمجھ ہے اس کو متاثر کر لیتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص ہے، اس کو شوگر کی بیماری ہے. ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے کہ آپ نے میٹھا نہیں کھانا، اور وہ سمجھدار آدمی ہے کیونکہ شوگر بڑے عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے، چھوٹے عمر کے لوگوں کو کم ہی ہوتی ہے، زیادہ تر بڑے لوگوں کو عمر کو ہوتی ہے. اب اس کو جو شوگر ہے تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو تو عقل سے کھاتا ہے، لیکن جس وقت اس کے سامنے میٹھا آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہاں میٹھا کھا لیتے ہیں، چپکے سے کھا لیتے ہیں. اور بچوں سے بھی چپکے چپکے کھاتا ہے، بچے بھی اس کے پیچھے پیچھے بڑھتے ہیں، مطلب جو ہے نا ان کو روکتے ہیں، لیکن وہ چپکے چپکے کھاتا ہے. تو نقصان کس کو پہنچاتا ہے؟ اپنے آپ کو پہنچاتا ہے، اس کا پتہ بھی اس کو ہوتا ہے. تو یہی وہ چیز ہے کہ انسان کی عقل کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ نفس کی خواہش سوار ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے سوچنے نہیں دیتا. بلکہ ایک دفعہ ایسے وہ میں میٹنگ میں تھا دفتر میں، تو ہیڈ لو جو ہمارے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کو شوگر کی بیماری تھی. تو اس نے 2 میٹھے بسکٹ اٹھا کے مجھے، شاہ صاحب اس کو دم کر لے، مجھے شوگر ہے. میں نے کہا کل مجھ سے زہر دم کروانا. اس نے کہا شابیر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا یہ میٹھے بسکٹ آپ کے لیے زہر نہیں ہے؟ کہتے ہیں. میں نے کہا مجھ سے پانی بھی دم کروا سکتے ہو، نمک بھی دم کروا سکتے ہو، ہم میٹھے بسکٹ مجھ سے کیوں دم کروا دیں؟ ہاں جی. تو اب دیکھیں اتنا بڑا عقل مند آدمی جو پورے ڈپارٹمنٹ کو چلا رہا ہے، لیکن اس مسئلے میں بیوقوف. تو انسان کا جو عقل ہے یہ اصل میں بالکل بیٹھ جاتی ہے. جب نفس کا حملہ ہوتا ہے، کسی نے کہتے ہیں غصے سے پوچھا، غصہ کہاں سے آتا ہے؟ نفس کی وجہ سے آتا ہے نا غصہ. تو غصے سے پوچھا کہ تم کہاں ہوتی ہو؟ اس نے کہا میں سر میں ہوتی ہوں. اس نے کہا سر میں تو عقل ہوتا ہے. کہتے ہیں جب میں آ جاتی ہوں تو عقل میرے لیے جگہ چھوڑ دیتا. تو بات تو بالکل صحیح ہے. انسان غصے میں تو عقل مند نہیں ہوتا نا. غصے میں تو ایسے فضول حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آدمی پھر بعد میں اگر اس کو دکھائے کہ دیکھو تو نے یہ کیا ہے تو وہ حیران ہوگا کہ میں نے کیسے کیا. لیکن ایسا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے عقل متاثر ہوتا ہے نفس سے. اس طرح دل بھی متاثر ہوتا ہے نفس سے. ہاں دل میں جو دل کی عجیب متاثر ہونے کی حدیث شریف سے دونوں ثابت ہے. ماشاءاللہ نفس جو ہے جس کے بارے میں ابھی مطلب میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس نفس کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں، اس کے فجور بھی اور اس کا تقوی بھی، دونوں چیزیں رکھی ہے نا. لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی ہا ہونا، تقوی دل میں، اشار القلب. تو وہ بھی سچی بات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو اس سے دور ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ اس پہ رہ جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے گناہ کرتے تو دوسرا داغ بھی لگ جاتا ہے. اس طرح داغ لگتے 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 بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں یہ جیسے اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اور پھر بعد میں خیر کی طرف جاتا ہی نہیں. تو اب جب یہ والی بات سمجھ میں آ گئی تو پتہ چل گیا کہ نفس سے چیز منتقل ہوتی ہے دل کی طرف. یعنی گویا کہ تقوی بھی نفس میں بنتا ہے، اسٹور کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. نفس تقوی جو ہے کہاں بنتا ہے؟ کیوں قرآن سے ثابت ہے نا، تقوی بنتا ہے نفس سے. لیکن اسٹور کہاں ہوتا ہے؟ حدیث سے ثابت ہے یہ دل میں ہوتا ہے. اچھا اس طریقے سے جو برائی ہے، فجور، وہ بھی نفس کی وجہ سے بنتے ہیں نا، نفس میں بنتا ہے. لیکن کہاں پر اسٹور ہو گیا؟ وہ داغ والی بات دل میں. تو اس کا مطلب ہے کہ نفس براہ راست دل کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. نفس براہ راست دل کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی کہہ دے کہ میں نفس کے اوپر میں دل کے اوپر محنت کر لوں میرا دل ٹھیک ہو جائے گا، نہیں بھائی کبھی نہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حوض ہو، اس کے اندر بہت سارا گند ہو، اور وہ گند 4-5 جو ہے نا نہروں سے آ رہا ہو. جب تک ان نہروں کو صاف نہیں کرو گے تو کیا اس جھیل کو، اس حوض کو صاف کر سکتے ہو؟ وہ صاف نہیں ہو سکتا. کیونکہ جیسے جیسے آپ اس کو صاف کریں گے دوبارہ یہ گندا ہو جائے گا، کیونکہ پیچھے سے گند تو آ رہی ہے نا. اس کا مطلب پہلے سے وہ گند صاف کرو گے، پھر اس کے بعد اس کی گند کو صاف کرو گے. ہاں جی یہ طریقہ ہے. تو اسی طریقے سے مطلب یہ کہ ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو دل ہے، دل پر محنت کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ آنکھوں پہ پیر رکھو، کانوں پہ پیر رکھو، زبان پہ، سب نفس کی مشینیں ہیں. تو زبان پہ رکھو، دماغ پہ رکھو، ہاتھ پاؤں پہ.
ان پہ پیرے ہوں گے، ان کا گند نہیں آئے گا دل کے اوپر، تو پھر دل آپ کا بچے گا. ورنہ آپ دل ذکر ضربے لگائے نا، ذکر کرے، آپ کا دل صاف ہوتا جائے گا اور ساتھ ساتھ پھر گندا ہوتا جائے گا. ہاں جی. لیکن اگر آپ واقعی ساتھ اپنے اتنا دل کو صاف کر لے کہ آپ کو یاد آ جائے کہ مجھے اپنی تربیت کرنی ہے، اور اپنی تربیت کے لیے اپنے نفس کو فارغ کر لے اور اس کی تربیت کروا دے، جب تربیت ہو جائے گی پھر تھوڑے سے کوشش سے دل بالکل صاف ہو جائے گا. پرانے بزرگوں کا طریقہ یہی تھا، پرانے بزرگوں کا طریقہ یہی تھا. وہ یہی کرتے تھے، ذکر بعد میں دیتے تھے، پہلے مجاہدات کراتے تھے، پہلے اپنے نفس کی کنٹرول کرواتے تھے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بس ذکر دے اور اسی سے کام ہو گیا. بعد میں مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی کہ لوگ ویسے نفس کی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پہلے ان کے دل کے اوپر محنت کرو تاکہ ان کا دل ماننا شروع کر لے کہ ہماری تربیت ہونی چاہیے. تو اس کے لیے پھر وہ جذب کسبی کی اصطلاح آ گئی کہ نہیں، پہلے ان کو جذب اتنا حاصل ہو جائے تاکہ نفس کی محنت کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ صرف ایک عارضی کوشش ہے، عارضی کوشش ہے، اور واقعتاً اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن فائدہ سٹارٹ کے طور پر ہوتا ہے، اینڈ کے طور پہ نہیں ہوتا. اینڈ کا طور اینڈ کا جو ہے نا وہ نفس کے ساتھ تعلق ہے. جب تک نفس کا علاج نہیں ہو چکا گا اس وقت تک آپ کی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ پاک نے بالکل ایک کیٹیگریکلی فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کے رذائل کو دبا دیا، ان کو پاک کر دیا. یقیناً تباہ برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ویسے چھوڑ دیا. تو اس لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے. ماشاءاللہ اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ پہلے ایک طریقہ یہ تھا اخیار کا، جس میں انسان اپنی محنت اور کوشش سے، ول پاور سے علم حاصل کر لے اور پھر اپنے ول پاور سے اس علم کے اوپر عمل بھی کرے. یہ ایک طریقہ، اس کو اخیار کا طریقہ کہتے ہیں. لیکن اس وقت یہ کارآمد ہوگا جب بھی مسلسل لگا رہے گا، تکے گا نہیں، اور اس میں تکنا تو ہوتا ہے، لہذا بعض دفعہ انسان چھوڑ دیتا ہے. اس سے اعلیٰ طریقہ ابرار کا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ اور پھر ان کے ساتھ اپنا رابطہ رکھ لو، جو وہ کہے وہ کرو، جو جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اور اپنی اطلاع اس کو دے دیا کرو. اس صورت میں انشاءاللہ اس بزرگ کی دو نعمتیں آپ کو مل جائیں گی. ایک اس کی عمر بھر کا نچوڑ جو تجربہ ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کے سلسلے کی برکت بھی مل جائے گی. سلسلے کی برکت سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جیسے اس بزرگ کے بزرگ جو ہوں گے وہ کبھی حج پہ گئے ہوں گے، وہاں دعا کی ہوگی اپنے سلسلے کے لیے، کبھی تہجد میں دعا کی ہوگی، کبھی حتیم میں دعا کی ہوگی، کبھی طواف میں دعا کی ہوگی، کبھی ویسے دعائیں کی ہوں گی. ویسے لوگ کی دعائیں تو قبول ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں ان کے بعد میں جو آنے والے لوگ ان کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فائدہ تو ہوگا. تو اس کا مطلب اس یہی برکت ہے، یعنی تھوڑی محنت آپ کر لیں، زیادہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو، تو اسی کو برکت کہتے ہیں. تو دو چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اس کو ابرار کا طریقہ کہتے ہیں. یہ پہلے طریقے سے بہت تیز ہے، اور اس سے بھی تیز طریقہ ہے، لیکن وہ بہت کم لوگوں کی قسمت میں ہوتا ہے. وہ طریقہ شتاریہ کا ہے، جس میں اپنے شیخ کے ساتھ اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اس میں نو کرنے کی بات ہی نہیں رہتی، اور چاہتا ہے کہ بس مجھے شیخ کچھ بتا دے تو میں اس کے اوپر عمل کر لوں. جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ وہ انتظار میں رہتے تھے کہ ہمیں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تو ہم اس پہ عمل کریں. بلکہ دو تین باتیں تو ان کی تینا متواتر. ایک بات ہی امنا و صدقنا، دوسرا سمعنا و اطعنا، اور تیسری بات ابی امی رسول اللہ. یہ مطلب کہا کرتے یہ تین باتیں ان کی بالکل تھی. تو یہ اس حالت کی وجہ سے ماشاءاللہ ان کی جو ترقی تھی وہ کتنی زیادہ تھی. تو آج بھی اگر ہم طریقے صحابہ پر آ جائے اور ایسی محبت اپنے شیخ کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انشاءاللہ اللہ وہی ہے، اللہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے. ہم تبدیل ہو گئے. اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں اس طریقے سے تو طریقے صحابہ پر ہم چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہم ان سے بہت پیچھے ہوں گے، لیکن راستہ تو ان کا ہوگا نا، راستہ تو ان کا ہوگا. تو لہٰذا ہم ان کی طریقے پہ چل کے دکھائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو جو جن سے بیعت ہے تو ان سے تو ماشاءاللہ اپنا رابطہ مضبوط کر لے، نمبر ایک. نمبر دو کہ کوئی بیعت نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے بیعت ہو جائے جو بیعت کے قابل ہو. یہ 8 نشانی ان میں ڈھونڈو. پہلی بات کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہو. دوسری بات فرض عین درجے کا علم ان کو حاصل ہو. تیسری بات فرض عین درجے کا علم پر عمل کرتے ہو. چوتھی بات ان کی صحبت کا سلسلہ آپ سے تک پہنچتا ہو. اور جو ہے نا وہ کسی پانچویں بات یہ ہے کہ کسی صاحب نسبت نے ان کو اجازت دی ہو. اور چھٹی بات یہ کہ ان کا فیض جاری ہو. فیض جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ رکھنے سے انسان کو اپنی برائیاں یاد آنے لگے، محسوس ہونے لگی. کیونکہ شیخ کو آئینہ بتایا گیا ہے. تو آئینے میں کیا چیز نظر آتی ہے؟ آئینے میں انسان کو اپنے آپ نظر آتے ہیں نا. تو جیسے ہوگا تو نظر آئے گا. ہاں جی.
تو یہ 7ویں بات یہ کہ مروت نہ کرتا ہو، اصلاح کرتا ہو. اور 8ویں بات یہ کہ ان کے ساتھ رابط رکھنے میں اللہ کی محبت بڑھتی ہو اور دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. اگر یہ 8 نشانی ان کے اندر ہیں، پھر ان میں کشف و کرامات نہ دیکھو. یہ جزوی باتیں ہیں، یہ بعض میں ہوتی ہے بعض میں نہیں ہوتی، یہ ضروری نہیں ہے، محمود ہے مقصود نہیں ہے. لہذا مطلب یہ ہے کہ یہ 8 باتیں ان میں دیکھو، پھر ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو اور پھر اس کے اندر ماشاءاللہ رسوخ پیدا کر لو، یعنی اپنا رابطہ مضبوط کر لو اور اچھی طرح ماشاءاللہ جو معمولات دیں تو ان معمولات پر عمل کر لو. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. میں ایک خوشخبری آپ کو بتاتا ہوں، ماشاءاللہ خواتین سے مخاطب ہوں، میرے کم از کم جتنا وقت اس میں لگا ہے ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ خواتین کے بارے میں کافی یعنی کم گمان تھا کہ شاید یہ اس راستے پہ نہیں چل سکتی. اس لیے کہا جاتا تھا کہ بس ان کا تو یہی بات ہے کہ شوہر کی اچھی خدمت کر لے اور نماز روزہ کر لے، بس یہ کافی ہے. لیکن میرا ترتیب بالکل اس میں مجھے لگتا ہے کہ مردوں سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے. اگر ایک دفعہ آ جائے تو یہ مردوں سے بھی آگے. اس کی وجہ 3 وجوہات ہیں، 3 وجوہات اور پکی ریزنز ہے. نمبر 1 ریزن ان کا یہ ہے کہ یہ ان میں یکسوئی ہوتی ہے، اور حضرت بھی فرماتے ہیں کہ یکسوئی ہو چاہے پاس یکسوئی بھی نہ ہو، یہ یکسوئی اتنی ضروری ہے. اور یہ یکسوئی ان کو خود بہت ملی ہے. اب آپ دیکھو مجھے سن رہی ہیں، آپ مجھے دیکھ نہیں رہے. مردوں سے توقع نہیں ہے کہ مجھے دیکھ نہ رہا ہو اور مجھے سن رہے ہو، یہ بہت کم چانس ہوتا ہے. تو یہ یکسوئی کی علامت ہے. دوسری بات کہ انفعالیت ہوتی ہے، یعنی جلدی اثر لینا. مرد دیر سے اثر لیتے ہیں. مردوں کی مثال پانی کی ہے، یعنی یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ جلدی گرم نہیں ہوتے، لیکن گرم ہوتے پھر جلدی ٹھنڈے بھی نہیں ہوتے. اور عورتیں بہت جلدی گرم ہوتی بہت جلدی ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے برے ماحول میں بہت جلدی بری ہو جاتی ہے، اچھے ماحول میں بہت جلدی اچھی ہوتی ہے. تو لہٰذا اچھا ماحول ان کو مل جائے تو یہ بہت اچھی ہوتی ہے، جلدی اچھی ہوتی ہے. اور تیسری اور آخری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ مردوں کو جلدی خلافت کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. جبکہ ان کو یہ بیماری لاحق نہیں ہوتی، ان کو اس چیز کا پرواہ نہیں ہوتی. ظاہر خلیفہ بنتی نہیں، لہٰذا پرواہ بھی نہیں ہوتی. تو یہ 3 باتیں ایسی ہیں جو ان کو بہت آگے لے جانے والی ہے. لہٰذا اس میں کوشش کر لیں اور اس راستے میں چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. کیونکہ دیکھو دین پر کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے. جو بھی دین پر عمل کرے گا اس کو اللہ پاک نوازے گا. مطلب اس کے جو ہے نا وہ یہ ہے، یہ نہیں کہ فلاں کے لیے ہو سکتا ہے فلاں کے لیے نہیں ہو سکتا. یہ ہوگا یہودیوں میں ہوگا، مسلمانوں میں بات نہیں ہے. مسلمان سب جو ہے نا مطلب اللہ کے پیارے ہیں. جو بھی ایمان والے ہیں وہ اللہ کے پیارے ہیں. دیکھو اللہ پاک نے 2 جگہ بات فرمائی، اللہ ولی الذین آمنوا، یہ فرمایا. یہاں پر کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے، صرف ایمان کی بات ہے. یعنی مطلب جو مومن ہے اللہ کے ولی ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. آگاہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوگے، اور کیا ہوگا وہ ایمان لا چکے ہیں اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا. تو اب مطلب یہ کہ ولایت عامہ جو ہے سارے مسلمانوں کو حاصل ہے، اور ولایت خاصہ ان کو حاصل ہے جن کا تقوی ہو. اور جتنا تقوی ہوگا اتنے بڑا ولی ہوگا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لہٰذا ولایت عامہ تو سب مسلمانوں کو حاصل ہی ہے. لہٰذا اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ کوئی احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے. جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ اس کو نوازے گا. بس تقوی پیدا کرو، اللہ کے ولی ہو. رابعہ بصری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اور ہمارے تو ترتیب یہ ہے کہ ہم تو جانتے ہیں کہ جو بھی بڑا مرد نکلا ہے اس کے پیچھے کوئی بڑی عورت تھی، چاہے اس کی ماں تھی، چاہے اس کی بیوی تھی، چاہے کوئی اور، لیکن بہرحال کوئی بڑی عورت ان کے پیچھے ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ بڑا آدمی بنا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ یعنی اس طرح، کیونکہ عورتوں کی ذمہ داری بھی بڑی ہے، کیونکہ یہ ان کا جو گود ہے یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. لہذا تربیت کا زیادہ تعلق ماں کے ساتھ ہے. تربیت کا زیادہ تعلق ماں کے ساتھ ہے. اگر ماں دیندار ہوگی تو بچہ دیندار ہی انشاءاللہ اکثر بنتا ہے. ماں کی بات ہے. باپ کے ساتھ تو اس کا بہت کم وقت گزرتا ہے، ماں کے ساتھ اس کا بہت زیادہ وقت گزرتا ہے. بعض بچوں تو خوش قسمت جو حافظہ خواتین ہوتی تھی وہ تلاوت کیا کرتی تھی تو ان کے بچے گود میں ایک پارہ سیکھ لیتے تھے، کیونکہ ان کی تلاوت اتنی ہوتی تھی کہ وہ جو ہے نا ان کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ. اور بعض ذاکرہ خواتین ہوتی ہیں تو ماشاءاللہ وہ جو ہے نا وہ ذکر پہ لگ جاتے ہیں بچے، وہ جو ہے نا وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہی مطلب وہ کرتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے عورتوں کی ذمہ داری بہت ہوتی ہے. اب صرف یہ ہے کہ ہمیں اس طرف ذرا رجوع کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان سنیں. انشاءاللہ العزیز اگلے اتوار کو 15 دسمبر کو
انشاءاللہ العزیز خواتین کے لیے جوڑ منعقد کیا جا رہا ہے، جو ماہانہ جوڑ ہوتا ہے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز زبان کی لغزش اور اس کے علاج اور صدقہ کے فضائل اور فہم و تصوف کے بارے میں بات ہوگی۔ تمام خواتین سے درخواست ہے کہ وہ وقت مقررہ پر پہنچے۔ 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا ٹائم ہے، اور اپنے گود کے بچوں کے علاوہ باقی بچوں کو یعنی اپنے گھر والوں کے حوالے کر دے، کیونکہ تاکہ آپ کو خود بھی یعنی بات سمجھنے کے لیے آسانی ہو اور دوسروں کے لیے بھی کوئی مشکل نہ ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اب دعا کرتے ہیں، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، 3 دفعہ صلاۃ، تاکہ اپنے سلسلے کے بزرگوں کو اصال ثواب کر لیں، پھر اس کے بعد دعا شروع کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو تلاوت کی ہے اور جو بات ہوئی ہے اللہ العالمین تو اس کو قبول فرما دے۔ اس کا ثواب ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جملہ صحابہ کرام، جملہ پیغمبروں کو، جملہ صحابہ کرام کو، ہمارے چاروں سلسلوں کے مشائخ کو اور ماں باپ اجداد کو پہنچا دے، اور یا اللہ ان کی فیض و برکات سے مکمل اور وافر سے عطا فرما دے۔ یا العالمین ہم کمزور لوگ ہیں، اپنی کمزوریاں ساتھ رکھتے ہیں، یا العالمین یہاں پر بھی جو کمزوری ہوئی اللہ معاف فرما دے، مسجد کی ناقدری ہوئی اللہ معاف فرما دے، یا العالمین اس بڑے راستے کی ناقدری ہوئی معاف فرما دے، یا العالمین سننے میں ناقدری ہوئی اللہ معاف فرما دے، بولنے میں ناقدری ہوئی اللہ معاف فرما دے، یا اللہ آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے جو قصور ہوئے اللہ معاف فرما دے۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تیرے فضل و کرم سے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے یا اللہ العالمین توبہ کو قبول فرما دے۔ ہم تمام گناہوں سے چھوٹے یا بڑے ہمیں معلوم ہے نہیں، قصدن ہوئے، خطا سے ہوئے، ظاہر کے باطن کے، یا اللہ ان تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پھر آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے۔ یا اللہ اب ہم تیرا بننا چاہتے ہیں، تو ہمارا ہو جا میں اپنا بنا دے۔ یا اللہ العالمین اس کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ علم ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ العالمین اس کے لیے جس صحبت کی ضرورت ہے وہ صحبت کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ العالمین اس کے لیے جو سمجھ کی ضرورت ہے وہ سمجھ ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو قبول فرما دے اور اس کو قلب سلیم بنا دے۔ یا اللہ ہمارے نفسوں کو پاک کر دے، اور یا اللہ ہمارے نفسوں کو نفس مطمئنہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری عقل کو سمجھ عطا فرما دے، اس کو عقل فہیم بنا دے۔ یا اللہ اپنی رضا کی دولت عظیم عطا فرما دے۔ یا اللہ العالمین ہمیں ہر خیر عطا فرما دے، ہر شر سے محفوظ فرما دے۔ ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما دے، اور جو ناجائز آ جاتے ہیں ان سے ہمارے دلوں کو فارغ فرما دے۔ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ یا اللہ جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوچے، توقع رکھتے ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پاک میں اپنا دیدار پاک عطا فرما، اور یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوا پھر کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما دے، حسن خاتمہ کی عظیم دولت سے سرفراز فرما دے۔ یا اللہ موت کی سختی سے، عذاب قبر سے، پولیس رات کے مشکلات سے، جہنم کے آگ اور دھویں سے، اور حشر کی رسوائی سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما، جو ہمارے قابل دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما، ان کی فیض و برکات سے مکمل اور وافر عطا فرما، اور جو ہمارے قابل ابھی حیات ان سے زیادہ سے استفادے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سوچے، توقع کہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے، تو اپنے فضل و کرم سے اللہ میں اپنے محبوبین میں، محبین میں، مقربین میں، اور یا المتقین میں اور صدیقین میں، صادقین میں شامل فرما دے۔ یا العالمین، یا العالمین ہمیں علم نافع عطا فرما، اس پر عمل صالح عطا فرما دے، اس میں اخلاص نصیب فرما، اس کو قبول فرما دے، اس پر راضی ہو جائے، اس پر ناراض نہ ہو۔ پاکستان کو رہتی دن تک اسلام کا قلعہ بنا، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد کے لیے قبول فرما، جو بھی اس مقصد سے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، وہ ان کی ہدایت عطا فرما۔ اگر ہدایت ان کی یا العالمین قسمت میں نہیں تھی پھر ان کو یا العالمین عبرت کا نمونہ بنا دے۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما دے۔ یا اللہ حرمین شریفین کی طرف جو بری نگاہ سے دیکھتا ہے، یا اللہ تو اپنے ان کی سازشوں کو ان کے اوپر یا لوٹا دے، اور یا العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ان کو عبرت کا نمونہ بنا دے۔ عالم اسلام کی مظلوموں کی مدد فرما دے، جتنے بھی مسلمان مظلومین ہیں اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دے، جو ظالم ہیں ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما،
اور جو توبہ نہیں کرنا چاہتے پھر ان ظالموں سے ان مظلوموں کا انتقام لے لے۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، یا اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، چچینا مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان، کشمیر اور یا اللہ العالمین جہاں جہاں پر بھی مسلمان پریشان سب مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ العالمین جو مسلمان غلام ہیں ان کو غلامی سے نجات عطا فرما دے، آزاد فرما دے، اور یا اللہ العالمین جو مسلمان پریشان ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو مشکلات ہیں یا اللہ العالمین ان کو دور فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہمارے مشکلات کو آسانی سے مبدل فرما دے، ہماری سستی کو چستی سے مبدل فرما دے، یا اللہ العالمین ہمارے بیوقوفی کو یا اللہ العالمین فقاہت سے مبدل فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اس راضی کے پھر ناراض نہ ہو۔ یا اللہ العالمین، یا اللہ العالمین جن کے جو بھی یا اللہ العالمین ضرورت ہے ان کی ضرورتوں کو پوری فرما دے۔ کسی کی رزق مسئلہ ہے تو بہترین رزق عطا فرما، کسی کے اولاد کا مسئلہ ہے تو اچھے اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نہ فرمان ان کو فرما بردار بنا دے۔ اور یا اللہ العالمین جو شادی کرنا چاہتے اور اچھی جگہ نہیں مل رہے ان کو اچھی جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ العالمین جو روزی کا مسئلہ ہے سب کے برکت اور یا اللہ حلال روزی عطا فرما دے۔ اور یا اللہ العالمین جن کے جو بھی اللہ العالمین دل میں مقصد ہے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کے مقاصد کو پورا فرما دے، اس پورے علاقے کو یا اللہ العالمین اپنے دین متین کے لیے قبول فرما دے۔ یا اللہ العالمین جن کو سمجھ ہے ان کو یہ بات سمجھا دے کہ یہ باقی جو نہیں سمجھتے ان تک یہ بات پہنچا دے۔ یا اللہ العالمین تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کے اوپر یا اللہ دل سے چلنے اور چلانے والا بنا دے۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ سچی محبت عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنتوں کے ساتھ سچی محبت فرما، ان سنتوں پر عمل کرنے کی پورے عالم کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دے، یا اللہ شر کو ہم سے دور کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انا نسألك من خیر ما سألك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بك۔ سبحان ربك رب العزة